آپ سبھی نے سلطان عبدالحمید خان ثانی کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ ترکی کا آخری بادشاہ ہے جس کے اوپر ارطغرل غازی کی جو سلطنت تھی ختم ہوئی۔ یہ سلطان عبدالحمید آخری سلطان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا آنکھوں سے آنسو جاتے تھے۔ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا شخص تھا۔ یہ شخص وہ ہے جو بغیر وضو کے زمین پر قدم نہیں رکھتا تھا۔ جب رات ہوتی تو کچی اینٹ اپنے سرانے رکھ کر سو جاتا۔ ایسا بڑا بادشاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا تو رونے لگ جاتا۔ ایسا شخص تھا۔ اور جب بھی کسی قانونی دستاویز پر دستخط کرنا ہو تو بغیر وضو کے کبھی وہ دستخط نہیں کیا۔ اور جب بھی بیمار ہوتا، جو بیماری سے شفایاب ہوتا تو سب سے پہلے پوچھتا کہ میں کتنے دن اور کتنے وقت کی نماز چھوٹی ہے، پہلے میں اس کو قضا کروں گا، پھر اس کے بعد میں حکومت کی جو کام ہے، نظام ہے، اس کو دیکھوں گا۔ ایسا باوقار اور باہمت شخص تھا۔ پھر آخری دور میں اس کو منافق لوگوں نے اس کی سلطنت کو ختم کر دیا۔ یہ ایسا بڑا بادشاہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جا محبت کرتا تھا۔ اس کے زمانے کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک تاجر اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ میرے مقروض ہیں۔ تو سلطان عبدالحمید کہنے لگے کہ میں آپ کا مقروض کس طرح ہوا، بتائیے۔ تو کہنے لگا کہ میں رات میں سو گیا تھا، اور جب بھی میں رات کو سو جاتا ہوں 2 رکعت میں پھر نماز پڑھتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں۔ تو آج میں رات میں سو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں زیارت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تجھ کو حاجت ہو جا کر عبدالحمید سے کہے تو تیری حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو سلطان عبدالحمید اپنے تخت سے کھڑے ہو جاتے ہیں، سوچنے لگ جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ کیا کہا؟ تو کہنے لگتے ہیں، تاجر کہتا ہے کہ کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عبدالحمید سے کہنا کہ وہ ہر روز درود شریف پڑھتا ہے مجھ پر، لیکن کل رات میں درود شریف پڑھنا بھول گیا۔ یہ سننا تھا کہ سلطان عبدالحمید کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا۔ اس قدر محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ روز رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بغیر نہیں سوتا تھا۔ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کتنا درود پڑھتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عبدالحمید کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی چھڑی بحرۂ اسود میں ڈالتے تو بحرۂ روم تک طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ سلطان وہ شخص ہے جو اپنی چھڑی کے اشارے سے پورے یورپ کو ہلا کے رکھ دیتا ہے اور ایک خبر سے ملکہ برطانیہ کی نیندیں اڑا دیتا ہے۔ آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کیونکہ دنیا کے ہر ملک کا بادشاہ کھڑے ہو کر ہمارے آنے کا انتظار کرتا ہے، اور یہ عبدالحمید ہم سے ملنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ ہمارا مقابلہ اس رستم سے ہے جس کا نام ہے عبدالحمید خان۔ اس کے پیچھے جس بلا کو بھی بھیجتے ہیں گھبرا کر الٹے پیر بھاگتی ہے اور ہمارے ہی سر پر آ گرتی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کسی جنگ سے لوٹے ہیں۔ بالکل پاشا، میں جنگ سے ہی لوٹا ہوں، ناکام ہو کر۔ سمجھ گیا،
आपके अब्दुल हमीद से मुलाकात हुई है। बिल्कुल, हमारे साबिक वजीर आजम बिस्मार्क कहते थे कि 95% सियासी शऊर अब्दुल हमीद के पास है और हमारे पास महज 4% है, और बाकी जो 1% सियासी शऊर बचता है वो पूरी दुनिया के पास है। अब्दुल हमीद से आप इतने खौफजदा हो गए, बहुत हैरानी हो रही है मुझे। उसके चाहो जलाल से तो दुनिया खौफजदा है। हम दीन इस्लाम के खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद खान हैं। आपके तर्ज सियासत को हमने पैरों तले रौंद दिया है।